کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری ظلم و بربریت پر بھارت کو جواب دہ بنائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی پیراملٹری فورسز، پولیس اور تحقیقاتی ایجنسیوں کے اہلکار مقبوضہ علاقے میں محاصروں اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کی آڑ میں بے گناہ کشمیریوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے اور ان کی املاک کو ضبط کر رہے ہیں۔ اور یہ ترجمان نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کے امنگوں کے مطابق حل کرانے میں اپنا کردار ادا کرے تاکہ خطے کو مشرق وسطی جیسی تباہی سے بچایا جا سکے جو مسئلہ فلسطین حل نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ دریس نے قابض انتظامیہ کے خلاف بڑھتے ہوئے غم و غصے کے دوران سری نگر اور جموں میں سرکاری ملازمین نے، جن میں زیادہ تر اساتذہ شامل تھے، احتجاجی مظاہرے کیے۔ سری نگر کے پریس انکلیو اور جموں کے ہری سنگھ پارک میں سینکڑوں ملازمین جمع ہوئے اور قابض حکام کے خلاف اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی۔ ملازمین نے قابض انتظامیہ کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ وہ ان کے مطالبات پر فوری توجہ دے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کو مسلسل بجلی کے بحران کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے وادی کے صنعتی شعبے میں 60% سے زائد کی کمی واقع ہوئی ہے۔ فیڈریشن چیمبر آف انڈسٹریز کشمیر کے صدر شاہد کاملی نے کہا ہے کہ بجلی کی ناکافی فراہمی کی وجہ سے نہ صرف صنعت کاروں کو اربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، بلکہ گزشتہ ماہ ستمبر سے پیداوار میں بھی 65% تک کمی واقع ہوئی ہے۔ ادھر راجوری کے علاقے نوشہرہ میں بارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں ایک بھارتی فوجی زخمی ہو گیا۔ اسے کمانڈ ہسپتال ادھم پور منتقل کیا گیا، جہاں اس کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ معروف کشمیری صحافی، شاعر اور ادیب غلام نبی خیال سری نگر میں واقع اپنے رہائش گاہ پر انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 80 برس تھی۔ انہوں نے 30 سے زیادہ کتابیں تصنیف کی اور ایسوسی ایٹڈ پریس اور وائس آف امریکہ سمیت مختلف ریڈیو اسٹیشنز اور اخبارات کے لیے کام کیا۔ انہوں نے اکتوبر 2015 میں بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک کے خلاف بطور احتجاج بھارت کا سب سے بڑا ادبی ایوارڈ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ واپس کر دیا تھا۔ ہندو دہشت گرد لیڈر یتی نرسنگھ آنند نے فلسطین پر اسرائیل کے حملوں کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے اسے اچھا اقدام قرار دیا اور کہا ہے کہ ہمارا اسرائیلی حکومت سے مطالبہ ہے کہ ہمیں اسرائیل میں پوری مذہبی آزادی کے ساتھ رہائش فراہم کی جائے تاکہ بقول ان کے ہم مل کر اسلام جیسے کینسر سے لڑ سکیں۔